السلام علیکم دوستو مامون الرشید 813 عیسوی سے 833 عیسوی تک مسند خلافت پر رونق افروز رہا۔ اس دور میں نئے مذہبی مباحث کا آغاز ہوا۔ اسی دور میں ہی معتزلہ فرقے کو عروج حاصل ہوا۔ مامون کی تخت نشینی کے 6 سال بعد امام شافعی کا انتقال ہوا تو مسند فقہ پر امام احمد بن حنبل جلوہ فکن ہوئے۔ پھر یوں ہوا کہ مامون الرشید نے وقفہ سے خلافت اسلامیہ کے تمام گورنروں کو 3 خطوط روانہ کیے۔ اس نے اپنے فرمان میں لکھا کہ خلق قرآن کے عقیدے کی مخالفت کرنے والے ناقص، مردود الشہادت، ساقط الاعتبار اور شرار امت ہیں، لہٰذا جو سرکاری ملازم، جج صاحبان، علماء، اسکالرز اور دانشور اس عقیدے کے مخالف ہوں انہیں ملازمتوں سے فارغ کر دیا جائے۔ خلیفہ کے فرمان کے بعد جو لوگ قرآن مجید کو خدا کی مخلوق ماننے کی بجائے اسے کلام اللہ کہتے، ان کی گردنیں اڑا دی جاتی تھیں۔ مامون الرشید نے طوس میں بیٹھ کر بغداد پر توجہ مرکوز کر رکھی تھی۔ اس نے گورنر بغداد اسحاق بن ابراہیم کو جو تیسرا خط لکھا، اس کی نقول تمام گورنروں کو بھجوائی گئیں۔ اس فرمان میں تمام سرکاری ملازمین، اعلیٰ حکام اور ججوں کے انٹرویو لے کر ان کے جوابات خلیفہ کو ارسال کرنے کی ہدایت کی گئی۔ خلیفہ نے 2 علماء بشر بن الولید اور ابراہیم بن المہدی کو قتل کرنے کا حکم دیا، چنانچہ ان دونوں علماء کی گردنیں اڑا دی گئیں۔ اب خلیفہ کا یہ فرمان تھا کہ باقی لوگوں سے اصرار کر کے انہیں خلق قرآن کے عقیدے کا قائل کیا جائے، اور جو اپنی رائے پر قائم رہے اس کے ہاتھوں اور پیروں میں زنجیر ڈال کر میرے پاس بھجوا دیا جائے۔ پوری خلافت اسلامیہ سے امام احمد بن حنبل سمیت 19 علماء کو ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں اور پیروں میں بیڑیاں ڈال کر طوس روانہ کر دیا گیا۔ خلیفہ کے ماتوب اسیروں کا قافلہ ریکا کے مقام پر پہنچا تو وہاں خلیفہ کے انتقال کی اطلاع ملی۔ مامون الرشید کا ایک اور بھائی معتصم اس کی جگہ خلیفہ مقرر ہوا۔ خلیفہ تو بدل گیا مگر خلق قرآن کے مسئلہ پر ریاستی اسٹیبلشمنٹ کا نقطہ نظر جوں کا توں برقرار رہا۔ اب نئے خلیفہ اور اس کے چیف جسٹس ابن ابی داؤد کے مد مقابل امام احمد بن حنبل رہ گئے تھے۔ نئے خلیفہ کی تخت نشینی کے ساتھ ہی امام احمد بن حنبل کو واپس بغداد بلوا لیا گیا۔ اریکا سے بغداد واپس آتے ہوئے باب البستان کے مقام پر امام احمد بن حنبل کے لیے سواری لائی گئی۔ پاؤں میں بوجھل زنجیریں پڑی ہوئی تھیں۔ ان سے کہا گیا کہ وہ کسی سہارے کے بغیر پیروں میں پڑی بیڑیوں کے ساتھ سواری پر سوار ہو۔ امام احمد بن حنبل سوار ہونے کی کوشش میں کئی بار منہ کے بل گرتے گرتے بچے۔ آخر چرونا چار وہ سواری پر سوار ہو گئے اور آدھی رات کو بغداد میں پہنچے۔ انہیں خلیفہ کے محل میں ایک تنگ و تاریک کوٹھری میں قید کر دیا گیا، جہاں باہر سے ہوا کا گزر تک نہیں تھا۔ حبس زدہ کال کوٹھری میں امام احمد بن حنبل ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں اور پیروں میں بیڑیاں لیے طلوع صبح اور سرود طائران سحر کا انتظار کرتے رہے۔ اگلے روز صبح انہیں خلیفہ کے دربار میں پیش کیا گیا۔ خلیفہ کے ایک طرف چیف جسٹس ابن ابی داؤد کی کرسی رکھی گئی تھی۔ چیف جسٹس کے پاس وزیر اور مشیر کے عہدے بھی تھے۔ یہ خلیفہ کا دربار تھا یا چیف جسٹس کی عدالت تھی، یا کورٹ مارشل کی کاروائی تھی، یا کوئی پبلک جیوری تھی؟ بغداد کے دربار میں ایتھنز، روم اور قاہرہ کی شاہی عدالتوں کا منظر آنکھوں کے سامنے تھا۔ امام احمد بن حنبل کو مروب کرنے کے لیے ان کے سامنے 2 آدمیوں کی گردنیں اڑائی گئیں۔ اس عدالت میں قانون، اخلاق، اجماع، قیاس، استنباط، استخراج اور اتحاد سب کچھ سمٹ کر خلیفہ اور چیف جسٹس کی ذات میں یکجا کر دیا گیا تھا۔ مدعی استغاثہ، وکیل عدل، عدلیہ، منصف، انصاف اور قانون ایک طرف، اور تنہا 54 سالہ امام احمد بن حنبل دوسری طرف تھے۔ امام احمد بن حنبل اپنے موقف کے خلاف کتاب اللہ اور سنت نبوی سے ایک دلیل، ایک برہان قاطع مانگ رہے تھے، مگر خلافت، عدلیہ، عدالتی معاونین اور درباری صرف اپنے موقف کو درست تسلیم کروانے پر بازد تھے۔ خلیفہ امام احمد بن حنبل کے دلائل سن کر نرم پڑنے لگا تو چیف جسٹس خلیفہ کو اشتعال دلاتے ہوئے اس کی غیرت کا ماتم کرنے لگا اور کہنے لگا کہ لوگ کیا کہیں گے کہ معتصم اپنے بھائی اور پیشرو خلیفہ امیر المومنین مامون الرشید کے مسلک سے ہٹ گیا ہے۔ 3 روز تک مقدمہ کی سماعت جاری رہی۔ عدالتی بکرات برہان قاطع پیش کرنے کے بجائے فلسفیانہ موشگافیاں کرتے رہے۔ امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ تیسرے روز میں نے ایک ڈوری منگوائی اور اس سے اپنے پیروں کی بیڑیوں کو کس لیا، اور جس آزار بند سے میں نے بیڑیاں باندھ رکھی تھیں اسے اپنے پیجامہ میں دوبارہ ڈال لیا، تاکہ اگر کوئی سخت وقت آ جائے تو مجھے برہنہ نہ کر دیا جائے۔
تیسرے روز جب امام احمد بن حنبل کو دربار میں لایا جا رہا تھا تو راستے میں کچھ لوگ تلواریں لیے کھڑے تھے، کچھ لوگوں کے ہاتھوں میں کوڑے تھے۔ دربار بھرا ہوا تھا مگر دربار میں نئے لوگ زیادہ تھے۔ پچھلے 2 روز میں امام کے دلائل سننے والوں میں بہت کم لوگوں کو تیسرے روز دربار میں آنے دیا گیا۔ امام احمد بن حنبل لکھتے ہیں کہ میری آواز تمام آوازوں پر بھاری تھی۔ مناظرہ کرنے والے بحث کر رہے تھے اور امام احمد بن حنبل صرف ایک دلیل مانگ رہے تھے۔ خلیفہ معتصم پھر نرم پڑ رہا تھا۔ اس پر چیف جسٹس ابن ابی داؤد نے پھر معتصم کو غیرت دلائی اور پوچھا کہ کیا تم مامون کے مسلک سے ہٹ جاؤ گے؟ اس پر خلیفہ برہم ہو گیا۔ اس کے منہ سے یہ الفاظ نکلے کہ انہیں پکڑو، کھینچو اور ان کے بازو اکھیڑ دو۔ خلیفہ یہ کہہ کر کرسی پر بیٹھ گیا اور پھر کوڑے مارنے والے بلوائے گئے۔ ایک آدمی پوری طاقت سے صرف 2 کوڑے مارتا اور اس کی جگہ دوسرا کوڑا مارنے والا آ جاتا۔ ہر کوڑے کے بعد خلیفہ امام احمد بن حنبل سے خلق قرآن کے عقیدے کے بارے میں سوال کرتا اور امام احمد بن حنبل کتاب اللہ اور سنت سے صرف ایک دلیل مانگتے۔ اس جواب پر خلیفہ جلاد کو حکم دیتا کہ پوری قوت سے کوڑے لگاؤ۔ اس دوران امام احمد بن حنبل بے ہوش ہو گئے۔ محمد بن اسماعیل کہتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل کو جس طرح کوڑے مارے گئے، اس طرح ایک کوڑا کسی ہاتھی کو پڑ جاتا تو وہ چیخ مار کر بھاگ جاتا۔ ناظرین، یہ بھی واضح رہے کہ جس روز امام احمد بن حنبل کو مارا جا رہا تھا اس روز وہ روزے سے تھے۔ ایک روایت میں بتایا گیا ہے کہ امام احمد بن حنبل کو 80 کوڑے مارے گئے تھے۔ انہیں 28 ماہ تک قید میں رکھا گیا۔ مگر پھر کیا ہوا؟ پھر یوں ہوا کہ معتصم کے بعد اس کے بھائی واسق کے دور میں بھی یہ سلسلہ ستم چلتا رہا۔ مگر جب معتصم کا بیٹا متوکل خلیفہ بنا تو اس نے قرآن مجید کو مخلوق قرار دینے کے حکم پر پابندی لگا دی اور یوں امام احمد بن حنبل کی استقامت کے سامنے معتصم واسق اور چیف جسٹس ابن ابی داؤد تاریخ کے کوڑے دان کی نظر ہو گئے۔ امام احمد بن حنبل نے اپنے عہد کی سب سے بڑی بادشاہی کا تنہا مقابلہ کیا۔ پھر زمانے نے اس مرد حق کے جنازے میں عجیب منظر دیکھا۔ ابن ابی حاتم محدث نے حضرت ابو ذرا سے سنا، وہ فرماتے تھے کہ خلیفہ متوکل نے حکم دیا کہ جس جگہ پر امام احمد بن حنبل کی نماز جنازہ پڑھی گئی ہے اس جگہ کو ناپ کر اندازہ لگایا جائے کہ جنازہ میں کتنے افراد شریک تھے۔ تو معلوم ہوا کہ تقریباً 25 لاکھ آدمی شریک تھے۔